پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک عظیم سلطنت پر ایک راجہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام راجہ بہلول تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں سچائی، عدل و انصاف اور رحم دلی کے اصول نافذ کیے ہوئے تھے۔ راجہ کی رانی منہا بھی بہت رحم دل اور نیک تھی۔ وہ ہمیشہ راجہ کا ساتھ دیتی، انصاف کو قائم کرنے میں، سچ اور حق کی لڑائی میں وہ ہر وقت راجہ کے شانہ بشانہ رہتی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو بہت ہی خوبصورت، ذہین اور ہونہار تھا۔ راجہ اور رانی چھوٹے راجہ مہدل سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ راجہ بہلول کو اپنی سلطنت کی بھی بہت فکر تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بعد حالات خراب ہوں اور سلطنت سے عدل و انصاف، سچائی اور رحم دلی کا راستہ بند ہو جائے۔ رانی منہا اور راجہ بہلول اپنے بیٹے راجہ مہدل کے لیے دلہن تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں کوئی نیک بہو چاہتے جو سلطنت کے امور میں چھوٹے راجے کی مدد کرے۔ کہ ایک دن کسی دوسرے ملک کا سفیر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی سلطنت میں سچائی اور عدل و انصاف ہے۔ میں آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ وہ ایک بکس راجہ کی طرف بڑھاتا ہے جس میں کہ پیغام ہوتا ہے۔ پیغام میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تمہاری سلطنت میں واقعی خوشحالی اور امن ہے تو ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا موتی ہے جو سچائی کی روشنی بکھیرتا ہے تو ہمیں دو۔ راجہ بہلول اس چیلنج کو قبول کر لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی بہت پیاری اور اچھی ہے۔ راجہ کو وہ بہت پسند تھی۔ رانی منہا بھی اپنے بیٹے کی شادی اس شہزادی سے کرنا چاہتی تھی۔ اس کا نام شہزادی بینا تھا۔ شہزادی بینا بھی اپنے لیے اس شخص کا انتخاب کرنا چاہتی تھی جو اس سوال کا جواب دے۔ راجہ بہلول اس چیلنج کو قبول کر چکا تھا۔ راجہ بہلول سب مشیروں اور وزیروں کو بلاتا ہے اور ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ ہمارے پاس کون سا ایسا موتی ہے جس کی روشنی چار سو پھیلی ہوئی ہے اور سلطنت میں امن و سلامتی ہے۔ شہزادی بینا نے وہ موتی ہم سے مانگا ہے۔ راجہ مہدل چونکہ شکار پر روانہ ہو چکا تھا اس لیے وہ موجود نہیں تھا۔ سب وزیر اور مشیر، تمام امراء، شخصیات اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ کافی دن گزر جاتے ہیں۔ راجہ مہدل ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ راجہ بہلول اب پریشان تھا۔ وہ اس سفیر سے معذرت نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مہدل تھا کہ واپس ہی نہیں لوٹ رہا تھا۔ راجہ بہلول کی بس اب ایک ہی امید باقی تھی اور وہ مہدل تھا۔ آخر ایک شام ڈنکا بجنے لگا اور راجہ مہدل محل واپس آ گیا۔ راجہ بہلول نے اس کے سامنے بھی وہی سوال رکھا کہ شہزادی بینا نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے پاس ایک موتی ہے جس کی روشنی سے سلطنت میں امن و سلامتی ہے۔ انہوں نے ہم سے وہ موتی طلب کیا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ کیا تم مہدل اس کا جواب دے سکو گے؟ مہدل کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولتا ہے، جی بابا جانی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مہدل بولنا شروع کرتا ہے۔ سب خاموشی سے اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اگر ہم سچائی اور انصاف کی راہ پر چلیں گے تو ہمیں کسی موتی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارا عمل ہی ہمارے موتی کی مانند ہے۔ مہدل کی بات سن کر سبھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ سفیر بھی شہزادے مہدل کی بات سن کر متاثر ہوتا ہے اور روانہ ہوتا ہے واپسی کے سفر پر۔ وہ شہزادی بینا کے پاس پہنچ کر اسے راجہ مہدل کی بات بتاتا ہے کہ اس نے یہ جواب دیا ہے، اگر ہم سچائی اور انصاف کی راہ پر چلیں گے تو ہمیں کسی موتی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارا عمل ہی ہمارے موتی کی مانند ہے۔ جواب کو سن کر شہزادی بینا بہت متاثر ہوتی ہے اور راجہ مہدل کو شادی کا پیغام بھیجتی ہے جسے راجہ مہدل خوش دلی سے قبول کر لیتا ہے۔ یوں دونوں سچائی اور انصاف کے راستے پر چلتے ہوئے سلطنت میں امن و سکون قائم رکھتے ہیں۔ اب شہزادی بینا کو رانی بینا مہدل ہونے پر بہت فخر تھا۔